اسم ہے حرف تھوڑی ہے. پیج نمبر ہے 83. کیسے واٹسپ پہ پڑھا ہے پیج نمبر کیا ہے؟ 83 پڑھا ہے. جی ہاں یہاں تک تو میں نہیں پڑھایا تھا. یہ جو ہے نا یہ من انفراد اچھا ٹھیک ہے. ذا علامت الصحیح یعنی ٹک علی الاختیار الصحیح کما فی المثال. انہوں نے ایک آپ کو مثالیں دی ہیں نیچے سینٹنس میں, اس میں کچھ لفظ دیے ہیں, ان میں سے آپ کو صحیح چوز کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا لفظ آ سکتا ہے. جیسے شکا اور شکا الراوی فی بیان الحدیث, ایک ہے شین کاف کے ساتھ, دوسرا ہے کیف کے ساتھ. ان میں سے صحیح کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شک راوی فی بیان, راوی کو حدیث بیان کرنے میں شک واقع ہو. اگر شک کا کہیں گے کیا مطلب ہو؟ راوی نے حدیث بیان کرتے وقت اپنا آپ پھاڑ دیا, تھوڑی درست ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ تو شک راوی فی بیان الحدیث, راوی کو حدیث بیان کرنے میں شک ہو گیا. جیسے حدیث میں ہوتا ہے بعض اوقات راوی میں کیا ہو جاتا ہے, راوی کو شک ہو جاتا ہے, اس کو لفظ یاد نہیں آتی, تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر اللہ کے نبی سے یہ کہا ہی ہے, تو ایسا ہو جاتا ہے. اب دوسرا ہے شکا سلیش شک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکمر باشارتہ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اشارہ ثابت نہیں ہے. اگر یہ بات کریں نا, تھوڑی سی علمی بات اگر یہاں پر ہو جائے, تو شک القمر تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جب معراج پر گئے تھے, پھر جب وہ ان کا مناقشہ ہو گیا ان مشرکین کے ساتھ, پھر معجزے کے طور پر اس کی جو ہے اس کو چاند کے طور پر, مگر یہ اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, یہ ثابت, یہ حدیث میں ثابت. تھوڑا علمی نقطہ بھی یہ لیجیے تھوڑا. والکمل سوری والقلم ما یسطرون, سورہ قلم میں ہے نا نون والقلم, ہاں مجھے قلم ہے, مجھے قسم ہے قلم سے جو کیا کرتا ہے, لکھتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, سین تا سے کہ طا سے, سترہ یستر کیا ہو گیا, چھاپنے کے چھپانے کے معنی میں, تو وہاں پر کیا آئے گا یسترون. اسکت دوسرا ہے اسکت من ذکر اللہ عند البول والبراز, سکتا یعنی خاموشی اختیار کرو جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ, تو اس وقت کیا کیا کرو, خاموشی اختیار کرو. بول و براز اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکت مینس خاموش. دوسرا اسکت کا معنی کیا ہوگا, گر جاؤ, قضائے حاجت کے وقت گر جاؤ. اسکت مینس وَإِذَا قَالُوا ہے, دوسرا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تو اس کا کیا آئے گا, کیف سے. کالو مینس ناپنا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو ناپنا, ٹھیک ہے, یا کسی چیز کا وزن کرنا, اس کے معنی میں آتا ہے. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب وہ ناپتے تھے تو ناپ تول میں کیا کرتے تھے, کمی کرتے تھے.
تو یہاں پر کیا آئے گا کالو کالو نہیں جب وہ کہتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے بلکہ جب وہ تولتے تھے عصا ابلیس ربہ فضل فضل وغوا دلہ کیوں آیا دول کی ذات دلہ مینس ذات کے ساتھ ذلہ مینس پورا ہونا ذات دلہ ہو گیا کیا دلالت کرنا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف رہنمائی تو عصا مینس عصا یعصی نافرمانی کا عصا ابلیس نے ربہ اپنے رب کی نافرمانی کی فضل تو وہ کیا ہو گیا گمراہ فگواہ بھی کیا اسی معنی میں آتے تو وہ گمراہ ہو گیا گواہ بھی ہوتا ہے کسی راستے سے بھٹک جانا راستے سے پھر جانا اسی کے معنی میں آتے دلہ نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا ضل والتین والزیتون وطور سینین اس میں کیا آئے گا مجھے قسم ہے کس کی یہ جو واو ہے نا واو کو یاد رکھے گا یہ جو واو آپ دیکھیں گے بعد میں واو کے کئی اقسام ہوتے ہیں واو عطف بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے واو قسمیہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آیا ہے نا والشمس وضحاها وہ ساری واو قسمیہ ہے یعنی قسم کے اعتبار سے آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں واللہ یا واللہ کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم تو یہ واو کیا ہے یہ قسم ہی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہی ہے قسم کھاتے وقت زیادہ تر کیا استعمال ہوتا ہے واو والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجى ٹھیک ہے والعصر والفجر ایک اور آتا ہے قسمیہ کے ساتھ دا جیسے تاللہ با بھی آتا ہے تاللہ باللہ واللہ ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا تاللہ باللہ واللہ جب عربیوں کو غصہ آتا ہے نا جب وہ اپنی بات کو منوانا چاہتے وہ تینوں قسم کرتے ہیں تاللہ باللہ واللہ ٹھیک ہے تو تینوں قسم ایک ساتھ تو تا بھی قسمیہ آتا ہے با بھی قسمیہ آتے ہیں وا بھی قسمیہ آتے ہیں اور ہاں واو قسمیہ جو ہوتا ہے نا اس کے بعد جو اسم ہو گیا یعنی جس کی آپ قسم کھائیں گے وہ مکسور ہوگا اسی وجہ سے دیکھیں گے آپ سارے والشمس ہے ٹھیک ہے والتین ہے والفجر ہے تو سب پر کیا آ رہا ہے کسرہ کس وجہ سے واو قسمیہ کی وجہ واو قسمیہ کے بعد جو آتا ہے نا جس کی آپ قسم کھائیں گے اسم وہ مکسور ہوگا یہ یاد رکھیے گا تو یہاں پر بھی کیا ہے والتین والزیتون وطور سینین یہاں پر کیا آئے گا جنود الوطن ساحرون او ساحرون علی راحت المواتین ساحر کے ساحر ہاں مینس پہراداری کرنا یعنی رات بھر جاگنا جو وطن کے سپاہی ہے وطن کے سپاہی ہے وہ کیا کرتے ہیں ساحرون جاگتے ہیں علی راحت المواتین یعنی جو باشندے ہیں ان کی راحت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے وہ رات بھر کیا کرتے ہیں جادوگر کیا ہوتا ہے جاگنا انہیں دوسرا نا ساحر وہ جادوگر جو ہوتا ہے ہاں وہ ساحر ہاں والا جادو کرنا وہ کون سا ہے وہ ہے اس میں سے ہا کے ساتھ سحیرہ ایک ہوتا ہے سحیرہ یہ ہو گیا جادو کرنا ہاں کے ساتھ ایک ہوتا ہے سحیرہ وہ کیا مینس ہو گیا رات بھر پہلا والا امام شافعی کا مقول ہے من طلب العلا سحیرا جو علم میں اندر پختگی یا بلندی چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے راتوں کو جاتا ہے تیسرا ہے انی اشعر بعلم او بعلم شدید فی بطنی منذ صباح حمزہ اشعر مینز محسوس کرنا متکلم مضارع کا صیغہ انی اشعر بعلم شدید فی بطن کس کو کہتے ہیں پیٹ بطنی مینز میرے منذ صباح میں صبح سے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں تو اگر علم کہیں گے محسوس کر رہا ہوں چوتھا ہے یا استاذ اے
استاذ عندي سوال. اگر آپ کسی سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر آپ کہیں گے مجھے سوال ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان سے اخذ بھی کیجیے. یہ جو ہے نا یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں آتے, ان سے آپ وکیبلری بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ آگے بات کریں گے تو کس پیٹرن اور کس میں کریں گے. تو میں صاحب آپ کو سوال ہوگا تو آپ کسی سے کہیں گے مجھے سوال, آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہندی سوال, مجھے سوال. یا استاذ ہندی سوال. سوال آئے گا کہ سوال؟ ما معنی زیتون؟ زیتون کا معنی تو کیا آئے گا؟ سوال. اے استاد مجھے سوال ہے. اگر سوال کہیں گے علم اے استاد مجھے کھانسی ہے, زیتون کا معنی کیا؟ یہ سوال حمزہ والا یہ تو بڑا یوز ہوگا کہ آئین کے ساتھ جو آتا ہے وہ کھانسی. کیا استاد ہندی سوال. محمد طالب ذو عزم ذو عزم او عزم و ثبات. ذو کے ساتھ کہ ذا کے ساتھ؟ محمد عزم و استقامت والا طالب. ثبات کہتے ہیں استقامت, کسی کام پر کسی چیز پر ڈٹ کے رہنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثابت قدمی اسی کو کہتے ہیں نا, کہ کسی چیز پر ڈٹ کے رہنا, اسی وہ یہ ثبات. تو محمد طالب یہ اس کی سارا یہ بن رہا ہے, موصوف صفت بن کر اس کی خبر بن رہی ہے. محمد جو ہے نا وہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, اور موصوف بھی بن رہا ہے. اور طالب ذو عزم و ثبات دونوں مل کر پھر سب مل کر کیا بن رہی ہے؟ اس کی خبر. زو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ زو. ہاں یہ آپ نے پڑھا ہوگا, شاید پڑھا ہے. اس کے 3 اعراب آتے ہیں, زو, زا, زی. یہ حالت رفع میں, یہ حالت جر میں, اور یہ حالت نصب میں, اور یہ حالت. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا. جیسے مال والا, علم والا, تقوی والا. یہ جو والا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, اس کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ مگر اس کے لیے الگ الگ ہے. مذکر کے لیے خالی ہوگا, مذکر واحد کے لیے, پھر مؤنث واحد کے لیے الگ, مذکر تثنیہ کے لیے الگ, مؤنث تثنیہ کے لیے الگ, مذکر جمع کے لیے الگ, مؤنث تثنیہ کے لیے الگ. فی الحال آپ یہ یاد رکھیے زو, ٹھیک ہے. تو اس کے 3 اعراب آتے ہیں. اس میں مطلب حرکات کے ذریعے اعراب نہیں ہوگا بلکہ حروف کے ذریعے ہوگا. جب زو ہوگا تو مانا جائے گا کہ کیا ہے؟ حالت رفع میں. اور جب الف کے ساتھ ہوگا تو حالت, اور جب یا کے ساتھ ہوگا تو حالت. تو تینوں کی مثال لیجیے. جیسے زید کوئی بھی لیجیے. آپ کا نام کیا ہے؟ امین الصف. عمر میری غیر منصرف. عمر طالب ذو حیبۃ و وقار. ٹھیک ہے, عمر حیبت و وقار والا طالب. اب آگے نا زو. اب دیکھیے, اب آپ لیجیے زا کا. رأیت میں نے دیکھا. زا یا اس طریقے سے رأیت رجلا ذا مال کثیر. میں نے مطلب میں نے ایک کثیر مال والے آدمی کو دیکھا. تو رأیت رجلا ذا مال کثیر. تو یہ رجلا کا یہ ذا مال کیا بن رہا ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے نا اس کی. یہ بن رہا ہے موصوف مفعول, اور یہ اس کی کیا بن رہی ہے؟ صفت. تو اسی وجہ سے اعراب بھی کیا آ گیا اسی کے مطابق. تو رأیت رجلا ذا مال کثیر. اب یہ ہوگا نا. اب جار کی مثال دیکھیے.
मररतु, ठीक है, या इस तरीके से मररतु बितालिबिन ज़ी खुलुकिन, अजीम, मैं एक अजीम अखलाक वाले तालिब इल्म से गुजरा। तो यहाँ पर क्या आ गया, मररतु बितालिबिन, तो तालिब यहाँ पर क्या बन गया, ये एक मफूल भी है और ये मौसूल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन रही है, सिफत। तो हमने क्या पढ़ा है, सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है एराब में। तो यहाँ पर इस पर ज़ेर है, तो इस पर भी क्या आ गई, ठीक है। तो तीनों में देखा आपने, जू, जा और जी। तो हालती रफ़ी में वाव के साथ आएगा और हालती जर्री में, हालती नस्ब में अलिफ के साथ, हालती जर्री में तो इसी को। अच्छा, मोहम्मदुन तालिबुन ज़ू अज़मिन या अज़मिन, जा के साथ कि तालिब मोहम्मद क्या है, हाँ, अज़्म इस्तिकामत वाला तालिब इल्म। अगर अज़मुन कहेंगे हड्डियों वाला। उमिरना अन नुहिब्बा लिइख्वानिना मा नुहिब्बु लिअनफुसिना, अन के साथ आएगा कि अन के साथ आएगा, हमजा नून के साथ। उमिरना यानी हमें हुक्म दिया गया, ये अमारा का क्या है, पहले मजहूल है। उमिरना हमें हुक्म दिया गया, किसका, अन नुहिब्बा कि हम पसंद करें, लिइख्वानिना अपने भाइयों के लिए, मा नुहिब्बु लिअनफुसिना जो हम अपने लिए पसंद। हदीस भी है ना, तो एक शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए। अस्सलातु वाजिबतुन, अला आए हमजा के साथ कि आइन, आइन के साथ, हाँ, अस्सलातु वाजिबतुन अलल औलाद, बच्चों पर नमाज वाजिब है, इंदमा बलगू अशरा, जब वो 10 साल के, ठीक है। इंदमा मीन्स जब। हजजतु मा या माँ, अभी मैंने अपने अबू के साथ, हज्जतैनी फी सबाया, मैंने बचपन के अंदर अपने अबू के साथ 2 हज किए। सबा किसको कहते हैं, बचपन को, ठीक है। हज या हज, हाँ, ये फ़ैल है। हजजतु मीन्स मैंने हज किया, ये हज फलान, फलान ने हज किया, इसका वर्ब आता है हज, जीम की तजदीद के साथ। सुब्हानहु व तआला अम्मा यकूलूना उलूवन कबीरा, अम्मा के आइन, अम्मा से, तो क्या तर्जुमा होगा, हाँ, माजी वाहिद मुतकल्लिम, हजजतु मीन्स मैंने हज किया। सुब्हानहु व तआला अम्मा यकूलूना उलूवन कबीरा, क्या तर्जुमा होगा इसका, कोई कर सके, हाँ, बड़ा है, बिल्कुल। यानी ये जो लोग कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे बड़ा। अम्मा यतसाअलू अनिन नबइल अज़ीम, जिस चीज़ के बारे में आपसे सवाल करते हैं, अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में। कौन सी खबर, क़यामत के बारे में। इला आइना अंत ज़ाहिबुन अलआन, आइन के साथ के आइन हमजा, इला आइना कहाँ जा रहे हैं, आप अभी कहाँ जा रहे हैं। ज़ाहिबुन बाज़ औक़ात इसमें फ़ाइल भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब आप हाल के लिए मिसाल के हाल का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप इसमें फ़ाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाने वाला, आप कहाँ जाने वाले, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसका तर्जुमा अक्सर प्रेजेंट के लिए होता है, जब इसमें फ़ाइल इस्तेमाल करेंगे ना वर्ब की जगह, तो तर्जुमा कौन सा लिया जाएगा, प्रेजेंट का। तो आप अभी, हाँ हाँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ,
راجع القصہ التي درستها، اپنے قصے کو پھر سے دیکھیے، اس کی مراجعت کیجیے جو آپ نے پڑھا. ثم عین افعال، پھر جو اس میں سے افعال آئے اس کو متعین کیجیے. کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں. صحیح کامل میں آپ کو جیسے مثال دی ہے غربت، اور صحیح میں کون کون سے افعال آئیں گے جو آپ نے اس لیسن میں پڑھے؟ صحیح پہلے آپ کو یاد ہے، صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی حرف ہے تو کون کون آئے گا؟ غربت آیا ایک، اور شک آئے گا، شک آئے گا، حب آئے گا، ٹھیک ہے. سکت آئے گا، سکت آئے گا، آئے گا، نہیں آئے گا، آئے گا. دونوں سکت آئیں گے، قاف کے ساتھ بھی. اور اچھا مضاعف میں آپ دیکھیے، خالی تین نکالیں. مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی حرف کیا ہو؟ مشدد. جیسے امر، دل اور شق اور حبت، اسی میں مضاعف میں آئیں گے. ٹھیک ہے. مثال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حروف علت فا کلمے میں، جیسے وسبا اور وہبا اور نہیں جو درس میں آئے. کون وہبا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کون سا آئے گا؟ وسبا تو وہیں سے دیا ہے. وصلہ ٹھیک ہے. وقع بھی وقع وقایتا. ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت لام کلمہ، اس کو ناقص کہتے ہیں. جیسے جرا. دوسری مثال گوا. تیسری مثال گوا ہے ادھر، اور گوا ہاں لیکن اس میں دو ہے، یہ دو ہو گیا. مفرور ہے. ہاں جرا پڑا، اور کون سا؟ ہوا. اور ایک اور بتائیے. گوا. اس میں دو حرف علت ہے، مقرون میں ہے. جرا ہے ادھر، جرا ہے وہ آیا ہے. لفیف مقرون کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف علت، جیسے اوا، گوا، ہوا. ٹھیک ہے. ہوا مینس کیا ہوتا ہے؟ ہوا یا یہ وہ ہوا نہیں، فعل ہے. ہوا یہوی. کسی چیز کی شہوت رکھنا یا کسی چیز کی مطلب اس کی طرف اٹریکٹ ہونا، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں آتا ہے ہوا اسی کو. مگر یہ اکثر استعمال ہوتا ہے بری چیزوں کی شہوت میں، یعنی بری چیزوں کی آپ کو مطلب اٹریکشن یا بری چیزوں کی چاہت ہے، اس میں ہوا استعمال. قرآن پاک میں اسی معنی میں ہوا کا استعمال ہوتا ہے. لفیفی مفروق میں کیوں نہ آئے گا؟ لفیفی مفروق کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو حروف علت ہو مگر جدا جدا، یا تو فا لام کلمے میں ہوگا، ٹھیک ہے، یہی پر ہوگا. اور وقع اور گواہ بھی آ سکتا ہے. وہ تو دو ایک ساتھ گواہ اور یا نا ایک ہی جگہ. ہوا میں بھی ایک ہی جگہ ہے. درس میں دیکھیے اکمل الفراغ بوضع الفعل المزید المناسب مما بین القوسین کما فی المثال. بلینکس نیچے دیے گئے ان کو فل آپ کو کرنا ہے مزید فعل کے ساتھ.
جو مناسب ہوگا. مما بین القوسین جو آپ کو بریکٹس میں دیا گیا ہے, کما فی المثال جیسے کہ مثال میں پہلے دیا گیا ہے. حزم الجنود العدو فإن حزم, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ حزم مینس چڑھائی کرنا. تو لشکر نے دشمنوں پر کیا کی؟ چڑھائی. فإن حزم, تو وہ کیا کر گیا؟ فإن حزم, ان کو باغ کر دیا, ان کو گرا دیا. ڈیش الاستاذ من الصف وڈیش التلاميذ معه. خرجت استاذ من الصف, مطلب استاد نکلا کلاس سے. واخرج معه التلاميذ, اور اس کے ساتھ تلاميذ بھی نکلے. اخرج یہاں پر کس معنی میں نہیں؟ نکلنے کے معنی میں. اخرج اس نے نکالا. نہیں, اس نے نہیں نکالا. اخرج معه التلاميذ, اس کے ساتھ تلاميذ بھی نکلے. یہ وہاں پر اس معنی میں نہیں نکالنے کے معنی میں, خراج کے معنی میں. البتہ مزید کی اگر نکالنے کے معنی میں استعمال کرنا ہوگا تو یہی کرنا ہے. بالکل. ڈیش الضیف الغرفۃ, ادخل معه حذاء, یہاں پر ادخل کس معنی میں ہے؟ ساتھ لینے. مہمان غرفے یعنی کمرے کے اندر داخل ہو گئے. وادخل معه حذاء, اور اپنے ساتھ اپنے نہیں, ادخل کیسے ہوگا؟ یہ ہو گیا ہے, کیوں لکھیں گے یہاں پر؟ تو یہ ہے ہی نہیں, امر نہیں ہے نا, امر تو وادخل معه حذاء, اور اپنے ساتھ اپنے جوتے بھی ساتھ. لا ڈیش عینک انما ڈیش النقود من جیبک. ہاں, لا تغمز یہاں پر امر ہے. لا تغمز عینک, اپنی آنکھ کو بند نہ کرو. عندما اخرج یخرج, عندما تخرج النقود من جیبک, جب تم پیسے اپنی جیب سے نکالو اس وقت آنکھیں بند نہ کیا. ایسا کون کرتا ہے؟ یہ بھی کہاوت ہے نا, یہ کہاوت ہے. ایسے خرچ کر, اب انہوں نے شاید اسی معنی میں اس کو لکھا ہے. کشمیری سے کشمیری ہے. اب اہل عرب تھوڑی سمجھے گے کشمیری کہاوت, وہ اس کو وہی حقیقی معنی پر محمول کرے. وہ سمجھے گی پہلے, وہ ایسا تو کوئی کرتا نہیں. اب یہاں پر تو تمہارے سامنے اصل میں کہاوت ہی ہے, تو آپ کشمیری سمجھ سکتے. الطفل ڈیش زجاجۃ الدواء. زجاجہ کس کو کہتے ہیں؟ بوتل. جو کانچ کی بوتل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زجاجہ. قرآن پاک میں کہاں پر لفظ آیا ہے زجاجہ؟ اللہ نور السماوات والارض مثلہ نوری کمشکات فیہا المصباح فی زجاجہ. مصباح کس کو کہتے ہیں؟ شعلے کو, شمع کو. المصباح فی زجاجہ. الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی, وہ بوتل ایسی ہے جیسے کہ چمکتا ہوا تارا. تو یہاں پر کیا ہے؟ الطفل, تو انکسرت کیوں آئے گا؟ یہ غلط ہے. اسکت گرانا. الطفل اسکت زجاجۃ الدواء, بچے نے, ہاں بچے نے کیا کر دی؟ بوتل گرا دی دوا کی. فانکسر, تو وہ انکسر, انکسار مینس ٹوٹنا. وڈیش آل فرعون وانتم تنظرون, واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ایک ہوتا ہے غرقنا مینس ہم غرق ہو گئے, ایک ہوتا ہے اغرقنا ہم نے غرق آپ سب کو.
بابی فارس وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو کیا کر دیا؟ غرق وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم سب دیکھ رہے ہو.